أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوالات جتنے تدقیق کے ساتھ ہوتے ہیں اتنے زیادہ جزئیات پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جب سوالات نہیں ہوتے ہیں تو عمومی ترغیبی 6 نمبر کی بات چلتی رہتی ہے۔ آتے وقت دوست نے ایک موضوع چھوڑا، انگریزی زبان کی اہمیت، عصری لب و لہجے کی اہمیت۔ ہمارے ادارے کی بنیاد یہ بھی ہے کہ عصری انداز اور عصری طبقے کو ہم متاثر کر سکیں اور دین سے قریب کر سکیں۔ پہلی بات، سرکاری زبان، مذہبی زبان ہماری عربی ہے، ابدی زبان، قیامت اور جنت تک کی زبان، باقی رہنے والی زبان، تبدیل نہ ہونے والی زبان، باعث فخر زبان، وہ صرف عربی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے اقتداء الصراط المستقیم، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اردو زبان کی شرعی حیثیت۔ انہوں نے اس کتاب میں زبان کی حیثیت پر بہت اہم گفتگو فرمائی۔ دنیا کی دوسری زبانوں کو اس لیے اپنانا اور سیکھنا ہے کہ دعوت کے لیے استعمال ہو، اس لیے سیکھنا ہے کہ ضرورت کی تکمیل ہو۔ ہرگز دوسری زبان کو اس طور پر اپنانا کہ اس پر فخر کیا جائے نفاق ہے۔ ملفوظات موجود ہیں عطاکر کے، حضرت عمر وغیرہ۔ دوسری زبان حاجت اور دعوت کے بغیر فخریہ طور پر اپنانا آدمی کے نفاق کی علامت ہے۔ پوری دنیا میں بولی جانے والی زبان انگریزی سمجھی جاتی ہے۔ انگریزی بلاک میں انگریزی ہے۔ دنیا کے 2 بلاک ہیں، رشیا چائنا والا جو بلاک ہے وہاں پر انگریزی سے دشمنی ہے۔ ویتنام میں اگر کوئی انگریزی بولتا ہے تو چونکہ انہوں نے انگریزوں کے ظلم سہے ہیں، برداشت نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ انگریزی بولیں۔ ترکی میں انگریزی اگر آپ بولتے ہیں تو ترجمان لینا پڑتا ہے۔ ترکی میں ہم جماعت میں 4 مہینے رہے۔ جرمنی میں پڑھنے کے لیے کوئی جاتا ہے، جرمنی 6 مہینے سیکھ کر جاتا ہے۔ فرانس میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو فرانس اور فرانسیسی سیکھ کر جانا پڑے گا۔ رشیا ہمارے یہاں کے طلباء انڈیا کے میڈیکل پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، میڈیکل کی پڑھائی سستی ہے تو پہلے 6 مہینے رشین زبان سیکھ کر جاتے ہیں۔ اپنی زبان چھوڑ دینا، دوسرے کی زبان پر فخر کرنا یا اس کی تدریس کا اہتمام مرعوبیت کے ساتھ، یہ غلام ذہنوں کا کام ہے۔
یہ ذہنی غلامی رکھنے والے لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ضرور عالمگیریت کا موضوع، گلوبلائزیشن کا موضوع، العولمہ اللغویہ کا موضوع، کہ دنیا کے چند بنیے انسان دشمن طاقتیں اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنا کھانا، اپنے کپڑے پوری دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اور کوئی زبان تہذیب کے بغیر نہیں ہے، کوئی زبان عقیدے کے بغیر نہیں ہے۔ ہم اردو بول رہے ہیں، فارسی زبان آتش پرستوں کی ہے، لیکن علماء اور صوفیہ مسلمانوں نے اتنا مواد، اتنی محنت فارسی میں کی ہے کہ اس کی رگوں میں اسلام کے خون کو دوڑا دیا۔ اردو زبان میں اسلام کا مزاج ہے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب آپ انگریزی بولتے ہیں تو تھینک یو کا لفظ بولتے ہیں، سنڈے منڈے بولتے ہیں، تو سنڈے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ قوم سورج کی پجاری تھی، چاند کی پجاری تھی۔ فرائیڈے میں فرائی حسن کی دیوتا تھی، اس کی طرف منسوب ہے۔ یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ تو ہر زبان کے ساتھ مذہب ہے، ہر زبان کے ساتھ تہذیب ہے۔ مذہب اور تہذیب نہ ہوتی تو زبانوں کی لڑائی نہ ہوتی، مذہب اور تہذیب نہ ہوتی تو اپنی زبان کو مسلط کرنے کی کوشش نہ ہوتی۔ یہ مستقل باب ہے کہ مختلف ملکوں میں اپنی زبان چلانے کے لیے وہ زبان کے ذمہ داران کتنا خرچ کرتے ہیں۔ بنگالی کی لڑائی کیوں ہے ہندوستان سے بنگلہ زبان کی حفاظت کے لیے؟ کنڑ والے کیوں لڑ رہے ہیں حکومت سے اپنی زبان کی ترویج کے لیے؟ سرسری نہ لیا جائے زبان کے موضوع پر۔ اردو زبان کی حفاظت کے موضوع پر حضرت تھانوی کا مستقل رسالہ ہے۔ اس زمانے میں ہمارے بر صغیر کے علاقے میں عربی کے بعد اردو سکھا دینا گویا اسلامی لائبریری کی کنجی دے دینا ہے۔ رومن میں کتنی کتابیں ٹرانسلیٹ کی جائیں گی، لکھنے میں انگریزی ہو، آواز میں اردو ہو۔ یہ تو خچر کی مثال ہو گئی، یہ بہن بہن کی صورت ہو گئی۔ اس پہ کتب خانے کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ یہ اس نسل کے کسی بھی زبان پر عبور نہ رکھنے کی دلیل ہے۔ میں زبان جانتا ہوں جب کہہ سکتا ہوں کہ جب کہ میں اس زبان میں پڑھ سکوں، لکھ سکوں، اس کے کتب خانے سے فائدہ اٹھا سکوں۔ جب یہ تین چیزیں میرے اندر نہیں ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس زبان کو جانتا ہوں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زبان کو سیکھنے کا حکم دیا۔ سریانی آپ جانتے ہیں، حضرت زید بن ثابت کو حبشہ سے صحابہ کا قافلہ آیا، بچہ پیش کیا گیا، حضرت ام خالد نے پیش کیا تو آقا نے حبشہ کی زبان میں فرمایا ہذا ثنا کا لفظ، یہ تو بہت پیارا بچہ ہے۔ فارسی زبان بھی آپ نے بطور معجزے کی گفتگو فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے
زمین پر لیٹے ہوئے تھے، پیٹ زمین پر رکھ کر پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے. آقا نے فرمایا در شکمت درد، تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ حضرت ابوالرا کو حیرانی ہوئی، بلے رفت یا رسول اللہ، آپ تو ختم ہو گئے. زبان کا درجہ دوسرا ہے، فکر کا درجہ پہلے. جب آدمی مفکر ہوتا ہے، زبان اور زبان والے اس کی قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں. اس کی کتابوں کا ترجمہ ان زبانوں میں ہوا ہے اور ہوتے رہتا ہے. کئی زبان جانتا ہے بے فکرہ ہے، کئی زبان جانتا ہے بے درد ہے. اپنی زبان دانی سے وہ امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے، نہیں پہنچا رہا ہے. زبان نہیں جانتے ہیں وہ بھی غلطی ہے. زبان بے فکری کے ساتھ ہے وہ بھی بے فیض ہونے کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہتھیار دیا تھا، ذریعہ دیا تھا، استعمال کر. اکابر کے علوم سے استفادے کے بعد زبانوں پر عبور ہوگا تو واقعتاً وہ زبان دانی اپنے لیے اور امت کے لیے مفید ہوگی. اکابر کے علوم پر عبور نہیں ہوگا، تعلق نہیں ہوگا، مرعوبیت ہوگی تو محض زبان کا جاننا آپ کو بھی فائدہ نہیں دے گا. پڑھنا چاہیے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بیان جو علی گڑھ میں ہوا، اسلام اور سائنس. علم وحی سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی. انسانیت پر عظیم احسان علم وحی کا ہے. میرے اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیازی نعمت جو دی ہے، جس پر شکر ادا کرنا، ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے، وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، جس کی انسانیت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. جہالت کا یہ حال ہے دنیا کے کہ وہ وحی کے علم کو علم ہی نہیں مانتی، تجربے کے علم کو ہی علم مانتی. یونیورسٹیوں میں ہر سبجیکٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن وحی اور آسمانی علوم کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں، اور ہے تو کسی کونے میں کسی اور نام سے، پوری ناقدری کے ساتھ. مادہ پرستی کا غلبہ ہے، میٹیریلزم اور ظاہر پرستی کا غلبہ ہے. خدا بیزاری، انسانیت دشمنی کی بنیاد پر تہذیبوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. سائنسدانوں کو خریدا جاتا ہے، ریسرچ کو بدلا جاتا ہے، بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں، وائرس چلائے جاتے ہیں، دوائیں بیچی جاتی ہیں، مکاری کو ہنر سمجھا جاتا ہے، ننگے پن کو ذریعے معاش سمجھا جاتا ہے. معروف منکر بن جائے، منکر معروف بن جائے، یہ علامات قیامت میں سے ہے. علم وحی کی عظمت جانو. ترمذی شریف کی مفصل روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا. اللہ نے فرشتوں نے پوچھا ہے اللہ پہاڑوں سے بڑی کوئی مخلوق؟ لوہا ہے جو اسے کاٹ دیتا ہے. لوہے سے بڑی کوئی مخلوق آگ ہے جو اسے پگھلا دیتی ہے. اس سے بڑی مخلوق پانی ہے جو اس کو بجھا دیتا ہے. اس سے بڑی مخلوق ہوائیں ہیں جو پانی کو ایک دوسرے کی طرف ٹکرا دیتی ہے. اس سے بڑی مخلوق اللہ نے فرمایا ایمان والے کے ایک ہاتھ سے دیا جانے والا صدقہ جو دوسرے کو پتہ نہ چلے، اس کی طاقت ان سب کی طاقتوں سے بڑی ہے. مادی طاقتیں جہاں ختم ہوتی ہے
وہاں سے روحانی طاقتیں شروع ہوتی ہیں. ہم ایک یونیورسٹی میں گئے سعودیہ کے، ہمارے ایک عزیز دوست پڑھ رہے تھے. ان سے ہم نے پوچھا بھائی کیا پی ایچ ڈی چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ زلزلہ آ جائے تو کم سے کم نقصان ہو، اس پر ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہ طرز تعمیر کیا ہونا چاہیے، کم سے کم نقصان والا طرز تعمیر کیا ہونا چاہیے زلزلوں کے آنے کے بعد. ٹھیک، زلزلے آتے کیوں ہیں؟ یہ تو انسانوں کا مادی علم، محدود علم تو نہیں بتائے گا، نبوی علم ہی بتائے گا. اذا اتخذ الفیک دورا، پوری روایت ہے ترمذی شریف. بہت ہے میرے بھائی، اینٹ کو اینٹ سے جوڑنے والے، پتھر کو پتھر سے جوڑنے والے، سافٹ ویئر کو سیٹلائٹ سے جوڑنے والے، انسان کو انسان سے بھی جوڑنے والے، بندے کو اللہ سے جوڑنے والے نہیں ہیں. انبیاء علیہ السلام کا بنیادی کام یہ، ہمارا اصل کمال وہ ہے. جسم میں بادشاہ دل ہے، اور وحی والا علم براہ راست دل سے متعلق ہے. ہڈی، خون، رگ، دماغ اس سے متعلق نہیں. وہ بھی ضرورت ہے، اس کی کوئی تحقیر نہیں ہے، انکار نہیں ہے. ہم تفضیل، ترجیح، اہمیت اور مقصد و عقل ورز کر رہے ہیں. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے دل کا ارادہ چلتا ہے، پھر بندوق کی گولی چلتی ہے. پہلے دل کا ارادہ لگتا ہے، پھر بریک لگتا ہے. تو دل کا ارادہ خیر اور شر کی طرف ہو، اس کے لیے پہلے دل کو بنانا پڑے. احوال عالم اعمال انسانی سے جڑے ہوئے، اور اعمال انسانی قلب انسانی سے جڑا ہوا، اور قلب انسانی کا سدھرنا، بننا، بگڑنا صرف اللہ والے علم سے ہی ہو سکتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بقدر ضرورت دنیا اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. کیا بھائی کھانے کے لیے نہیں تھا آپ کے گھروں میں؟ بقدر ضرورت دنیا اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اور ان اہل دنیا کے پاس بقدر ضرورت بھی دین نہیں ہے. وہ ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج. اللہ نے دینے کے لیے بہت دیا ہے. توحید کا علم، تعلق مع اللہ کا علم. ایک اور واقعے سے سمجھ میں آئے. حضرت شیخ الہند محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کسی علاقے کے سفر پر تھے. استنجا کی ضرورت پیش آئی. 2 ساتھی تھے. ان کے ساتھی نے کہا حضرت ہم دونوں ساتھ میں چلیں گے استنجا کے لیے، قریب میں استنجا کریں. اور اس نے بے تکلفی میں کہا جو آپ کے پاس ہے وہی میرے پاس ہے. حضرت نے جواب دیا نہیں نہیں، جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں. میرے پاس حیا ہے، تمہارے پاس حیا نہیں. اس قدر خودداری، اس قدر استغنا، اس قدر خود اعتمادی دوسرے کی حقارت کے بغیر ایک عالم دین میں ہونا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد ہے. تو نواب صاحب نے اطلاع دی، ملنے کا اشتیاق ہے، کب تشریف لائیں گے؟ تو حضرت نے جواب دیا
اشتیاق آپ کو ہے اور ہم ملنے کے لیے آئے ہیں. حضرت معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، آپ فرما دیں کہ ملاقات کے وقت کب ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی غلطی کی، مہمان میزبان کے تابع ہوتا ہے، میزبان سے پوچھیے کہ ہمارے اوقات کیا ہے. حضرت غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں، پوچھ کر ہم حاضر ہو جائیں. تو حضرت نے پھر تیسری مرتبہ میں جواب لکھا، اب آپ کے حسن سلیقہ پر ہمیں ملاقات کا شوق ہونے لگا. ایسے بے نفس لوگ تھے، صاف گو لوگ تھے، مزاج شناس لوگ تھے. اس موضوع پر ہم آگے نہیں جائیں گے. محسوس ہوا کہ چونکہ طلباء کی ایک بڑی تعداد عصری علوم بھی پڑھ رہی ہے، CA پڑھ رہی ہے، وکالت پڑھ رہی ہے، حضرت کی میں وہ گفتگو سب سے پہلے عرض کروں گا جو گزشتہ سال کے سالانہ جلسے میں حضرت نے فرمائی تھی. ہم نے عصری علوم کو اپنے ادارے میں اس لیے شامل نہیں کیا کہ دنیا کے کتے تیار کرے. یاد ہے آپ؟ اور اہل باطل کے مشن کا ہمارے بچے حصہ بن جائے. کسی IT میں، کسی فیس بک میں، کسی گوگل میں ٹرانسلیٹر کی نوکری کرنے لگ جائے. اس لیے ہم نے بچوں کو عصری علوم نہیں پڑھایا. خدمت دین کے وہ مواقع ہیں جو خالص دینی علوم پڑھنے والے علماء ان مواقع کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے یہ ساتھی ان مواقع میں استعمال ہوں، کھپت ہوں، اس لائن کے تقاضے پورے ہوں، اس لیے ہم نے پڑھا ہے. مزاجی استقامت چاہیے، خدمت دین غالب آنا چاہیے، خدمت دین غالب رہنا چاہیے. دنیا طلبی، زر پرستی، معیار زندگی، اہل دنیا کے ساتھ منافست، یہ ہمارے مقصد کے خلاف ہے. دنیا صرف تنخواہ ملنے کی جگہ ہے، منخواہ ملنے کی جگہ نہیں ہے. تنخواہ کہتے ہیں جسم کی ضرورت پوری ہونا، تنخواہ. منخواہ کہتے ہیں من کی تمنائیں پوری ہونا، اس کی جگہ صرف جنت. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. مادیت کے طوفانوں میں اپنے اصول زندگی سے منحرف نہیں ہونا چاہیے. حرص کی ہواؤں میں اپنے طریقہ کار اور طریقہ خدمت سے مکر نہیں جانا چاہیے. مثالیں سنو، خود ہمارے حضرت کی مثال ہے، حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کی مثال ہے. حضرت فرماتے ہیں جامعہ اسلامیہ میں جب آخری دن چل رہے تھے تو اہم سرکاری مفتی صاحب کی طرف سے مجھے کال آئی کہ فلانی جگہ خدمت کا موقع ہے، ہم آپ کو لینا چاہتے ہیں. سعودیہ، مدینہ منورہ، خدمت دین، معقول تنخواہ. حضرت فرماتے ہیں میں نے والد صاحب کو اطلاع دی. حضرت والد صاحب نے فرمایا اب کے بعد جو سب سے پہلی فلائٹ ہے اس میں سوار ہو کے آ جاؤ. اگر وہ سجاد نعمانی ہوتا جو سعودیہ کی کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی ہوتا کیا امت کو وہ فائدہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے؟ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم فارغ ہوئے، ٹوٹے ہوئے حالات، والد کا انتقال ہو گیا، بہن بھائی کوئی اچھی حالت میں نہیں تھے.
تفصیلات لکھی بھی ہے. ان کے چچا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پٹنہ کی ایک لائبریری میں سرکاری ملازمت دیکھ لی اور مولانا خالد سیف اللہ صاحب سے کہا کہ تمہیں یہاں پر ملازمت کرنا ہے، امی کو اطلاع دے دو. مولانا نے آ کر بڑے اطمینان سے اپنی والدہ سے کہا، بلکہ خوشی کی خبر کے طور پر کہا کہ امی سرکاری ملازمت مل گئی ہے، بے فکر ہو جائے. اللہ مغفرت فرمائے اس والدہ، اس عظیم ماں. ان ماں نے کہا کہ بیٹا زندگی تو تنگی ترشی میں گزر گئی، بچے کچے دن بھی گزر جائیں گے، لیکن خدمت اور آخرت بنتے ہوئے اس نوکری میں نظر نہیں آ رہی. خدمت اور آخرت بنتے ہوئے اس نوکری میں نظر نہیں آ رہی. ہم نہیں چاہتے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امارت شریعہ، پھر اس کے بعد حیدرآباد، پھر حیدرآباد میں سبیل السلام، المعہد العالی، رسول اللہ بورڈ، وہ سب آپ جانتے ہیں. اب آپ ان دو شخصیتوں کا وہ روایتی ملازمتی والا رخ بھی دیکھ لیجیے، خدمت والا رخ بھی دیکھ لیجیے. رجحان اپنے اکابر کا سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تو دو جگہ سے تقاضے ہیں، ایک دارالدیوبند سے ہے، ایک اور ادارے سے ہے. اس ادارے کے فارغین خدمت دین میں کم لگتے ہیں، یونیورسٹی، کالج، سفارت خانوں میں زیادہ لگتے ہیں. تو مفتی سعید صاحب پالنپوری فرماتے ہیں حضرت علی میاں نے کہا تھا کہ یا تو فلانی جگہ آ جاؤ، ہم تمہیں بلاتے ہیں، اور دارالدیوبند سے بھی درخواست ہے. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے طلباء کی دنیا کی تو ضرورت نہیں، آخرت اس جگہ کے طلباء سے بنتی بھی نظر نہیں آئی، تو میں نے دارالدیوبند کی تدریس کو ترجیح دی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہم سنائیں. حیدرآباد میں بلایا گیا، دائرۃ المعارف ایک ادارہ ہے ہمارے پاس، بنگلہ مل جائے گا، کار کھڑی رہے گی، اور حدیث کی کتابوں کی تصحیح کا کام ہے، اور وہاں مذاہب علوم کی تدریس، طلباء، کم تنخواہ، تنگ مکان، جو اب تک شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک جواب دیا، بندہ احسان رہنا نہیں چاہتا. صرف اتنا جواب. کتنا ویژن کلیئر تھا، کیسی طبیعتوں میں استقامت تھی، پختگی تھی. والد کا انتقال ہوا، قرض تھا. حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ پر قرض بہت تھا. مظاہر کی تنخواہ 30 روپے تھی، اور علی گڑھ کے شعبہ دینیات کی خدمت کرنے پر 300 تھی. ان کے پھوپھا تھے حکیم رضی الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ. انہوں نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ یہاں پہ، سہولت سے سب کام ہو جائے. تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب تک تو میرا یقین قرآن و حدیث سے ہی پلنے کا ہے، جس دن بگڑ جائے گا اس دن آپ کے پاس آ جاؤں. ان کے پھوپھا نے کہا بات تو زبان زوری کی ہے، چوم لینے جی چاہتا ہے. بات تو زبان زوری کی ہے، کم عمر تھے تو زبان زوری کی ہی بات ہے. کیسے ادا کیا اللہ نے ان کے والد کے قرضے کو، آپ بیتی پڑھیے. آپ بیتی کے ادب میں روحانیت اور تربیت کا بہت بڑا پہلو ان 2 جلدوں کے اندر ہے.
جو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے بے تکلف لکھی ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ خدمت دین کا پہلو مغلوب نہ ہو، طلب معاش غالب نہ آ جائے. یہ جب ہی ہوگا جب کہ آپ اپنے مربی سے مربوط رہیں. ہم نہیں منع کر رہے ہیں آپ کو پریکٹس سے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں یونیورسٹیوں میں جانے سے. غالب نہیں آنا چاہیے اور بے مشورہ نہیں ہونا چاہیے. ان الدنیا خضرۃ حلوۃ، دنیا تو میٹھی نظر آئے، آہستہ آہستہ قدم پھسل جاتے ہیں. ایک واقعہ بہت یاد آتا ہے. مدینہ منورہ میں ہم گشت کر رہے تھے، ایک سپر مارکیٹ میں گئے. بنگلہ دیشی عالم سپر مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب سنا کہ دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہے تو بڑی عظمت ہوتی ہے ان کے پاس، کہا کہ مولانا رات میں آئیے نا، آپ 1 بجے بیٹھیں گے ہم کو. تو رات کے 1 بجے ہم گئے. وہ اپنی دکان سے فارغ ہو کر پہنچے، کھانا پکایا، کھا رہے تھے. انہوں نے اس وقت کہا، آج سے 21 سال پہلے، مولانا میں بنگلہ دیش میں تھا، مشکات شریف پڑھاتا تھا، 2200-2300 ٹکا میری تنخواہ تھی، بادشاہوں کی زندگی تھی، طلباء کے درمیان رہتا، دسترخوان تیار، استنجا خانے میں جاؤں تو لوٹا تیار. اب یہاں آ گیا ہوں، 22,000 بھیجتا ہوں بیوی کو، تب بھی وہ کہتی ہے کم پڑ رہے ہیں، اور دن بھر یہ مقامی بچوں کی گالیاں کھاتے رہتا ہوں. سپر مارکیٹ میں آتے ہیں، کچھ دینے میں دیری ہو گئی، کچھ دینے میں غلطی ہو گئی تو خوب نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. علاقے کے مختلف علماء کو کن کن عنوانات کے تحت جوڑا جا سکتا ہے اور اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ پیٹ کے درد والی روایت سلمان فارسی کی حضرت ابوہریرہ کی، میں نے کہا دیکھ لیجیے، لقمہ کو دینے والی چاہیے. علاقے کے مختلف علماء کو کن کن عنوانات کے تحت جوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، حسب استعداد کام ہوتا ہے. ہر آدمی کی استعداد، مولانا سجاد صاحب کا لب و لہجہ میں اپنانے لگ جاؤں اپنے معاصرین کے درمیان تو ظاہر ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہو. جو متواضع ہوتا ہے وہ محبوب بن جاتا ہے، جو متواضع ہوتا ہے وہ متفق علیہ بن جاتا ہے. استاد بن کر اپنی اولاد کو بھی نہیں پڑھا سکتے ہو، اور شاگرد بن کر بڑے بڑوں کو پڑھا سکتے ہو. علاقے کے علماء کو مکاتب کی تنظیم، مدارس کے مالیاتی تعلیماتی نظام کو مؤثر بنانے، امامت و خطابت کو مؤثر بنانے، خطابت کا ایک عنوان پورے علاقے کے لیے متعین کرنے، ایک بہت بڑا کام. قریبی سفر میں ایک صاحب نے علماء کی مجلس میں کہا تھا، مؤثر جملہ تو وہی دوہرا دیتا ہوں. انہوں نے کہا، مولانا پردھان منتری کا بیان لوگ اتنے ادب سے نہیں سنتے ہیں، آپ کے جمعہ کا بیان جتنی توجہ سے سنتے ہیں، کچھ نفع کی بات تو کہہ دیجیے، کچھ تیاری کر کے تو سنا دیجیے. تو یہ کام ہے کہ ہم ذوق علماء خطابت کی تیاری کر کے ہم منبر پر کھڑے.
علماء کو مقامی اسکولوں کی اسمبلی کو دینی، اخلاقی، انسانی بنیادوں پر بات کرنے کے لیے استعمال کرنے کے عنوان پر متفق کیا جائے۔ کتنے اسکول ہیں ہمارے علاقے میں؟ چلو ہم ان اسکول والوں کے پاس جائیں گے اور جا کر درخواست کریں گے کہ ہمارا آدمی آئے گا، 10 منٹ آپ کی اسمبلی میں بات کرے گا، اور وہ بات کرے گا جس سے آپ کا ڈسپلین اور آپ کا سسٹم مضبوط اور اسٹرانگ ہوگا، بدمزگی نہیں ہوگی۔ لوگ بلائیں گے آپ کو سنڈے کلاسز کی ترویج کے لیے، ایوننگ کلاسز کی ترویج کے لیے، ایوننگ ٹیوشن سینٹر کی تقویت کے لیے علماء کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ کوئی فرقہ ابھر رہا ہے، اس کے بارے میں باشعور کرنے کے لیے، نوجوانوں کو مختلف قسم کی لت سے روکنے کے لیے، نوجوانوں میں جو کرنے کے کام، علاقے کے علماء کو متفق کیا جا سکتا ہے، علاقے کی عالمات کے اور علاقے کی داعیات کے، بالغات کے مکاتب کو قائم کرنے کے لیے، مکاتب نسواں جمع کیا جا سکتا ہے، غیر سودی بینک، مسلم فنڈ کے قائم کرنے کے لیے، خود اپنے اسکول قائم کرنے کے لیے، مقامی زبان میں لٹریچر تیار کرنے کے لیے، دارالقضاء کے قیام کے لیے، دارالقضاء کیا، دارالمصالحہ کے قیام کے لیے۔ اس عیار کا موضوع چل رہا ہے، متحرک کیجیے اس عیار کے موضوع پر۔ آنے والے فضلاء کی تہنیتی اور تعارفی تقریب، زیر تعلیم فضلاء کو، زیر تعلیم علماء کو پرانے علماء سے جوڑنے کے لیے حضرت مولانا سرفراز صفدر خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، مولانا ابو عمار زاہد الراشدی دامت برکاتہم، پڑوسی ملک کے مفکر اور سنجیدہ علماء میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں علماء کچھ نہ کریں، ہفتے میں 1 مرتبہ بیٹھ کر 15 منٹ چائے پی لیا کریں، اس سے جو خیر وجود میں آئے گا تصور نہیں کر سکتے۔ بیٹھ جائیے آپ ایک جگہ پر، فلسفہ نعمت و مصیبت پر بھی روشنی ڈالیں۔ ٹرسٹ قائم کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں مکاتب اور مدارس کے لیے؟ پہلے زمانے میں بھی اور اس وقت بطور خاص کوئی اجتماعی کام آپ کھل کر نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ٹرسٹ اور اس کا اکاؤنٹ اور اس کے مالیات کی شفافیت نہ ہو۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب مدرسہ قائم کرو تو فوراً ایک معلم اور ایک محاسب کی تقرری کرو۔ بڑوں کی باتیں مختصر اور جامع ہوں۔ وہ فرماتے تھے شریعت اور حکومت کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سی جگہوں پر پرسنل اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہوئے تو صدر مسجد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مواقع نہیں دینا چاہیے لوگوں کو ہاتھ ڈالنے کے۔ اس وقت جو امت میں انتشار و اختلاف ہے اس کا کیا حل ہے؟ فکر ولی اللہ کی روشنی میں ہم لوگوں کے جو عمر کی سطح ہے اس کے تناظر میں یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کے ماں باپ کے جھگڑے کو سلجھانے میں دخل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو کسی حکمت کے ساتھ نزدیکیاں پیدا کرنا۔ دوسری بات
اس ادارے نے جو طریقہ کار اپنایا آپ اسی طریقہ کار کے مطابق اپنے علاقے میں کام کیجیے. دوسرے کی تردید، تنقید، تقابل، تحقیر آپ کی زبان پر آنا ہی نہیں چاہیے. شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے دوستوں کی محبت سے فرصت نہیں ملی، دشمنوں کی عداوت کے لیے کیا موقع. مثبت کاموں میں، غیر تقابلی کاموں میں، تعمیری اور اقدامی کاموں میں اتنا مصروف ہو جائیے کہ تخریبی، منفی، تحزبی کاموں کے لیے وقت نہ رہے. با توفیق ہے وہ عالم دین، با توفیق ہے وہ عالم دین، با توفیق ہے وہ عالم دین اس زمانے میں کہ جس کو تحزب اور تخریب سے اللہ نے بچا دیا. پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اللہ والے سے آ کر لوگوں نے کہا فلانا تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، فلانا تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. حضرت نے کہا پہلے ایک دشمن سے فرصت مل جائے پھر ان کو نمٹاتا ہوں. اس نے پھر کہا تو اللہ والا نے پھر جواب دیا پہلے ایک دشمن سے تو فرصت مل جائے. اس نے پوچھا حضرت کون سا دشمن؟ کہا یہ نفس ہے نا، پہلے اس سے فرصت مجھے مل جائے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ یونس صاحب جو پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان کی مجلس میں صرف ذکر خیر ہوتا تھا، ذکر غیر نہیں ہوتا تھا. اس ملفوظ کی اہمیت کو آپ جب پہچانیں گے جب حضرت کی متنوع عالمی تنظیموں سے تعلقات، اٹھنا بیٹھنا، ان سب چیزوں کا آپ جانیں. نتعاون فیما نتفق، ہم جس پر متفق ہیں ایک دوسرے کا تعاون کریں. ہر دوسرے کے ساتھ مابین اشتراک کو سوچو، مابین اختلاف کو مت سوچو. مابین اشتراک کو سوچو، مابین اختلاف کو مت سوچو. میں اور آپ مل کر کن کامن پوائنٹس پر محنت کر سکتے ہیں اسی پر محنت کریں. جو مابین اختلاف ہے، جو الجھانے والا ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو مکمل بچائیں. اس مثال سے زندگی میں کتنا فائدہ ہوا میں آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا. ایک اللہ والے نے کہا پانی کی طرح کام کرو. پانی کے سامنے پہاڑ آ جاتا ہے تو وہ الجھتا نہیں ہے، بازو سے نکل جاتا ہے. پہاڑ وہیں کھڑے رہتا ہے، پانی بہت دور نکل جاتا ہے. ٹکراؤ کے مزاج والے الجھ کر رہ جاتے ہیں. مثبت کام والے، اقدامی کام والے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے زمانے میں کیا استقبال ہوتا رہا. آپ دیکھیے علامہ شبلی نے جو الغزالی لکھی ہے، احیاء العلوم کو جلایا گیا. مولانا روم کو ایوارڈ دیے گئے، گل پوشی، شال پوشی کی گئی. مولانا روم اور شمس تبریز کی قبریں نزدیک نزدیک ہے قونیہ میں، اور آج تک ان کے موت کی کیفیت، قتل کی وجوہات لکھی ہوئی نہیں. مثنوی مولانا روم کو کتنا کیسے جلایا گیا ہے. بھونکنے والے بھونکتے رہے، ہاتھی اپنی منزل کو پہنچ گئے. حاسدین کو اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں ہماری تربیت کے لیے، اور تربیت انہی سے ہوتی ہے، مسافے والوں سے نہیں ہوتی ہے. دل شکستگی ایلام والوں سے ہوتی ہے، انعام والوں سے نہیں ہوتی ہے.
کہا جاتا ہے نہ گھبرائے عقاب باد مخالف سے، یہ تو آئی ہے تجھے اونچا پڑھانے کے لیے. مخالف فضا ہوتی ہے تو عقاب زیادہ اونچا اڑ پاتا ہے. خانقاہ کے سامنے تھا، بدتمیز، روزانہ گالیاں دیتا. شاگردوں نے کہا حضرت اس کا کام پورا کر دیں. حضرت نے فرمایا ترقی کا سامان تو یہی کرتا ہے میرے لیے، تم سب تو میرا نفس موٹا کر دیتے ہو، یہی کیڑے جھڑاتا ہے کبر کے. ہمیں علاقے کے کسی اور عالمی اور ملکی کسی جھگڑے، اختلاف، تحزب، تعصب کا نہ حصہ بننا ہے، نہ داعی اور دافع بننا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا مغربی تہذیب کا غلبہ ہے دنیا میں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اس کی اشیاء کو قبول کر کے آگے بڑھ چڑھ کر ہمیں ان سے آگے بھی بڑھنا چاہیے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ ہمیں تو فطرت سے جڑے رہنا ہے. تو کسی تہذیب کی چیزوں کو اپنانے میں راہ اعتدال کیا ہونا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مسیحی اقوام اور امت محمدیہ، تقریباً یہ نام ہے. اور حضرت علی میاں کی کتاب آپ نے پڑھی لی ہوگی، ماذا خسر العالم، اور اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش. یہ موضوع ہمیشہ حساس رہا اور واقعتاً دو ٹوک سمجھنے اور سمجھانے کا ہے. تمدن میں ہم مغرب سے فائدہ اٹھائیں گے، تدین میں ہم مغرب کو فائدہ پہنچائیں. تمدن میں، مشینی ترقی میں، سائنسی مشینی اوزار میں ہم مغرب سے فائدہ اٹھائیں گے. نیرل جانا ہے، مجھے ہوا جہاز میں نہیں جاؤں گا، میں تو بیل گاڑی سے ہی جاؤں گا. ہوائی جہاز تو یورپ نے بنایا. تمدن میں ہم ان کی اشیاء سے فائدہ اٹھائیں گے، تدین میں، مذہبی چیزوں میں، اعتقادات و نظریات میں ہم ہرگز فائدہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ہم فائدہ پہنچائیں گے اور تمدن کو تدین کے ثابت کرنے میں استعمال کریں گے. ان مشینی ترقیات کو اسلام کی حقانیت کی تفہیم میں استعمال کریں گے. یہ تو میں نے خلاصے کی بات عرض کر دی. باقی آپ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو پڑھیں گے، عش کریں گے. میں آپ کو مستحیل سمجھ کر حوالے دے رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ اس کو فائدہ اٹھائیں گے. واقعات کہ امت محمدیہ پر صفت علیم کی تجلی، امت مسیحیہ پر صفت مصوری کی تجلی، اور قوم یہود پر، یہودیت پر صفت مقلب کی تجلی. اور یہ علیم اور مصور اور یہ مقلب کی تجلی ان نبیوں کے علوم میں، ان نبیوں کے معجزات میں، ان نبیوں کی قوموں پر آنے والے عذابوں میں، ان قوموں کے مزاجوں میں موجود ہے. ان تین صفات کی تجلی بہت تفصیل سے 300 صفحے کی کتاب ہے. اسی موضوع کو حضرت نے کھولا ہے. وہاں پہ جب وہ مغرب پر پہنچتے ہیں، مسیحی اقوام پر اللہ کی صفت مصوری کی تجلی پر پہنچتے ہیں، آپ وہاں تدین اور تمدن والا مضمون دیکھیں گے.
ظاہر پرستی، ظاہر بینی، صورت گری، یہ مغرب کا خاصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی صورت گری، چیزیں بنانا، مجسمے بنانا، جسمانی علاج کر دینا۔ اس قوم کے مزاج میں یہی ہے، روح کی طرف نہیں جائیں گے، دل کی طرف نہیں جائیں گے۔ جتنے علوم ہیں وہ بھی صورت اور ظاہر سے متعلق ہیں۔ اگر روحانی اور قلبی علوم کی طرف متوجہ بھی ہیں تو صورت اور ظاہر کو بنانے کے لیے۔ تصوف کو پڑھتے ہیں جسم کو بچانے کے لیے، مولانا روم کو کلید مثنوی کو پڑھتے ہیں جسم اور دنیا کو بچانے کے لیے۔ یہ اس قوم کی خاصیت ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو آدمی اقوام کے خواص کو سمجھتا ہے تو اس کے مطابق برتاؤ کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ ٹرسٹ قائم کرنے کا طریقہ بھی بیان فرما دیجیے۔ کچھ عرصے تک کام کرنا چاہیے اور ان ساتھ میں کام کرنے والے ساتھیوں کو بڑوں سے جوڑنا چاہیے اور ان کام کرنے والے ساتھیوں کے اخلاص اور تزکیے کی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد کام والوں کو نام دیجیے، نام والوں کو کام مت دیجیے، نام چاہنے والوں کو کام مت دیجیے، ورنہ وہ فتنہ بن جائیں گے، مسلط ہو جائیں گے۔ جو ہمارے بڑوں کے تابع ہو کر چلنا چاہتے ہیں ان کو ٹرسٹ کا ممبر بنائیے، اور جب تک اطمینان نہ ہو جب تک ممبر مت بنائیے۔ 2 سال کام کرنے لگ جائیں، 4 سال کام کرنے لگ جائیں، جب اطمینان ہو جائے بڑوں کے پاس بٹھا کر ٹرسٹیوں کی صفات کیا ہونا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانیان کی صفات کیا تھی، ندوۃ العلماء کے بانیان کی صفات کیا تھی، ہر محرک کے معاونوں کی صفات کیا تھی، ہر بانی تحریک کے شرکائے کار کی صفات کیا تھی۔ یہ وقتاً فوقتاً مذاکرہ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو ٹرسٹ کا حصہ، سوسائٹی کا ممبر بنا کر استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں دولت دینے والے نہیں چاہیے، ہمیں وقت دینے والے چاہیے۔ تاریخ یہود و نصارات اور جامع تصانیف کی طرف رہبری فرمائیے۔ تاریخ یہود پر تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، عبد الکریم صاحب باریک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قوم یہود قرآن کی روشنی میں، اور ان سب کتابوں پر مجھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بھاری محسوس ہوتی ہے۔ اسرائیل کا قیام قرآن کی روشنی میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ہمارے حضرت مولانا سجاد صاحب جتنا غزہ کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ ان مضامین کی تقویت محسوس کریں گے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے اسلام، مقامات مقدسہ اور اسلام کا اجتماعی نظام، مقامات مقدسہ اور اسلام کا اجتماعی نظام، مقامات مقدسہ اور اسلام کا اجتماعی نظام، 900 صفحے کی زندگی کی آخری کتاب ہے قاری طیب صاحب۔ بلایا گیا تھا قاہرہ کی ایک کانفرنس میں جو بیت المقدس سے متعلق تھی، تو حضرت نے واپسی کے بعد اس مضمون اور مقالے کی تکمیل کی۔
اس کتاب کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ کعبۃ اللہ اسلام کا مرکز امن و عبادت ہے، اور بیت المقدس بارکنا حولہ شام یہ اسلام کا مرکز شوکت ہے، وہ مرکز عبادت، یہ مرکز شوکت، اور طور سینا اسلام کا مرکز عسکریت ہے۔ اگر طور سینا ہاتھ سے نکل گیا، مصر ہاتھ سے نکل گیا، تو عسکریت اسلام کی ختم ہو جائے گی پوری دنیا میں۔ بیت المقدس ہاتھ سے نکل گیا تو شوکت ختم ہو جائے گی اسلام کی بیت المقدس کے ہاتھ سے نکلنے سے۔ اور کعبۃ اللہ باقی ہے تو دنیا باقی ہے قیاما للناس، اور کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا، دنیا ختم کر دی جائے گی۔ قیام عالم جڑا ہوا ہے کعبۃ اللہ کے قائم رہنے سے۔ نصوص، آثار، روایات، منطقی، مربوط، استدلالی گفتگو، ورود ہی ورود ہے، آمد ہی آمد ہے، آورد کا کچھ تصور۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی جگہ علم سے مراد تجرباتی علم بھی ہے، تو جہاں علم کی فضیلت کی بات آئی ہے تو وہاں بھی دونوں کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اس سلسلے میں ہماری کتاب ہے عصری علوم شرعی حیثیت و فضیلت، حوالہ پڑھنے کے زمانے میں جب دیا جاتا تھا تو طلباء کہتے تھے اپنی کتاب کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ناگزیر سمجھ کر میں نے دیا ہے، دستیاب آسانی سے۔ قریبی زمانے میں پڑوسی ملک کے ایک عالم کی اچھی کتاب آئی اس موضوع پر، مفتی عبید الرحمن مردان صاحب کی، اچھا لکھتے ہیں، محنت سے لکھتے ہیں، ان کی کتاب دیکھیے۔ اس سلسلے میں ایک بات تو جو حضرت ہمیشہ فرماتے ہیں، حضرت جب میں مجلس میں بول رہا ہوں تو یہاں کے حضرت پڑھا، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو اس لیے بھی وضاحت کر دی۔ بے غبار بات، بے اختلاف بات یہ ہے کہ علم کی دو تقسیم کر دی جائے، علم نافع، علم غیر نافع، ٹھیک ہے۔ دوسرا موضوع ہے فرض عین، فرض کفایہ کی تقسیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں، علامہ ابن تیمیہ نے مختلف جگہوں پر یہ تقسیم بھی کی ہے، فرض عین اور فرض کفایہ، ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر۔ جہاں جہاں علم کی فضیلت آئی ہے، حضرت تھانوی کا اور دیگر متقدمین اکابر کا خیال یہی ہے کہ اس سے صرف اور صرف قرآن و حدیث والے متعلقہ علوم ہیں، پر بچھائے جاتے ہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے، حدیث پڑھنے والے کے لیے، اس علم کے پڑھنے والے کے لیے جو صفہ کے چبوترے پر پڑھایا جاتا تھا، ٹھیک۔ اگر وہ ریاکاری کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہو، حضرت حکیم الامت نے خطبات میں بہت عرصے پہلے میں نے پڑھا، وہاں پر اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ قرآن و حدیث اگر بے صفات ریاکاری کے ساتھ بھی پڑھتا ہو تو وہ علوم عصریہ اور دینیہ سے بہتر اس لیے ہے کہ انہی علوم میں اس کی اصلاح کا انتظام، کیونکہ پڑھے گا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اتنی دیر تو اللہ کے دیکھنے کا خیال آ جائے گا۔
عصری علوم کی فضیلت کے لیے قرآنی اور حدیثی علوم کے متعلقہ فضائل کو ادھر چسپاں کرنا ضروری نہیں ہے۔ عصری علوم کی افادیت اور عصری علوم کی ضرورت پر دوسرے نصوص موجود ہیں۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، مدد کیجیے۔ جو پودا لگائے گا قیامت تک، جو جانور جو انسان اس پودے سے فائدہ اٹھائے گا، لگانے والے کو اللہ ثواب دیں گے۔ حدیث ہے۔ تو کیا انجیکشن بنائے گا تو ثواب نہیں دیں گے؟ دوا بنائے گا تو ثواب نہیں دیں گے؟ گاڑی بنائے گا تو کیا ثواب نہیں دیں گے؟ فضائل موجود ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء۔ میچورٹی کے ساتھ آپ کی فنی کام بھی آپ فنی پختگی کے ساتھ کیجیے۔ یہ جو فضائل والے، ان اللہ یحب المؤمن المحترف، پروفیشنل ایمان والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ الکاسب حبیب اللہ، اور حضرت جیسے فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ مہدی کو جیسے قاضیوں کی ضرورت، مفتیوں کی ضرورت ہے، مصنفوں کی ضرورت ہے، ایسے ہی حضرت خلیفہ مہدی کو فوج کے ماہر کی بھی ضرورت ہے، میتھس کے ماہر کی بھی ضرورت ہے، ایجوکیشن سسٹم کے ماہر کی بھی ضرورت ہے۔ ریاست کا نظام صرف دینی علوم سے نہیں چل سکتا۔ ریاست کا، اسلامی ریاست کا نظام چلانے کے لیے عصری علوم بھی چاہیے۔ قوم کی تعمیر صرف اسلامی یا قرآن اور حدیث کے خالص علوم سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس کی بنیادوں پر جو عصری علوم ہے، خدمت کرنے والے، اس کی ضرورت ہے اپنی جگہ پر۔ قوم کی تعمیر، اگر ہم نے صرف علماء، مفتیان کرام، حفاظ کرام تیار کر دیے، اپنے وکلاء تیار نہیں کیے، تو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں وہی بددین لوگ رہیں گے۔ اگر ہم نے اپنے سی اے تیار نہیں کیے تو ہمارے ادارے ویسے ہی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ علوم عالیہ میں کس طرح پختگی پیدا کی جائے؟ استقامت اور مزاولت، یہی راز ہے کسی بھی فن میں پختگی کے پیدا کرنے کا۔ کوئی پیدائشی گویہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی پیدائشی مصنف پیدا نہیں ہوتا، محنت کرتے کرتے ہی بنتا ہے۔ مزاولت اور استقامت، مزاولت اور استقامت، آدمی محنت کرے اللہ کے لیے، تفسیر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، جس فن پر وہ محنت کرنا چاہتا ہے۔ تعاون علی ما اتفقا کی صورت میں دوسروں کے اعتقاد و نظریات سے متاثر ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، تو اس سے کیسا بچنا چاہیے؟ پہلے آپ غیر متاثر بنیے، پھر اس کام کی طرف جائیے۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ غیر مسلم بھائی مجھے بلائے گا اور ناریل پھوڑنے کے لیے کہے گا، تو میں دباؤ میں آ کر ناریل پھوڑ ہی دوں گا۔ مالا چڑھانے کے لیے کہے گا تو میں مالا چڑھا ہی دوں گا۔ سجدہ کرنے کے لیے کہے گا تو میں لحاظ اور رواداری میں اپنی کمزوری کی وجہ سے سجدہ کر ہی دوں گا۔ پرساد پیش کرے گا تو پرساد کھا ہی لوں گا۔ تو آپ اس پرخطر میدان میں ہرگز مت جائیے، آپ کا میدان نہیں ہے، ابھی اتنی پختگی نہیں آئی۔ اور اگر آپ کے اندر اتنی پختگی آ جاتی ہے، جیسے آپ ہمارے اکابر کو دیکھ رہے ہیں، سکھوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ماں بھی اشتراک بلکہ توحید کے اشارے والی گفتگو آ جاتی ہے، پوری جرأت اور علمیت کے ساتھ۔ یہ حوصلہ
تعلقات کی یہ اعتماد والی فضا جب تک نہ آئے اس وقت تک آپ اس میدان میں مت اتریے، اور اس کی صلاحیت اپنے اندر لانا ہے، اس کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ کانفرنسوں میں جاتے ہیں، عورتیں مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیتی ہیں، بعض مرتبہ صاف حدیث ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اجنبیہ سے جو مصافحہ کرے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ لوہے کی کیل سر میں ٹھوک دی جائے، صاف روایت ہے۔ ہم نے دیکھا کوئی گنجائش بن جائے، کوئی گنجائش نہیں۔ تو جو پختہ طبیعت کھلاڑی ہے، جو پختہ طبیعت علماء ہیں، ان کے طریقہ کار کو دیکھیے۔ بہن مسافر کے لیے آ رہی ہے، میدان میں کھیل کے، کرکٹ کے میدان میں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میں آپ کا رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ میری بہن ہیں، مسافر نہیں کیا۔ تو ایسی حکمت عملی سوچنا پڑتا ہے۔ بہت پیاری بات یاد آئی، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی کوشش ہوگی کہ دل شکنی بھی نہ ہو، دین شکنی بھی نہ ہو۔ کوشش ہوگی دل شکنی بھی نہ ہو، دین شکنی بھی نہ ہو، لیکن حرام حلال کی بات آ جاتی ہے تو پھر دل شکنی گوارا کر لیں گے، دین شکنی گوارا نہیں کر سکتے۔ ہو گیا خلاصہ؟ دنیاوی معاشی اسباب کو کس حد تک اختیار کر سکتے ہیں جس کے ذریعے اپنی ضرورت پوری ہو؟ ابھی خدمت شروع ہی نہیں کی، میدان میں بھی اترے ہی نہیں، ایک درجن بچے پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی نکاح کا انتخاب ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے جو معاش کا غم سوار ہو رہا ہے ہمارے ساتھیوں کو، یہ ہمارے لیے باعث تعجب ہے۔ وہ بہت کم یہ پوچھنے والے ملتے ہیں کہ میرے بھائی کے اندر دین کیسا ہے، میرے بہن بھائی کا دل کیسے جیتے، محلے کی مسجد میں کام کیسے شروع۔ اپنے آپ کو خدمت دین میں جھونکنے، خدمت دین کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کرو میرے بھائی۔ ضرورتیں پیچھے لگی رہے گی، کون بھوکا مرا ہے؟ بڑے بڑے فرعونوں کو پال رہا ہے، کیا وہ مجھے پالتے ہوئے تھک جائیں گے؟ ہاتھی زیادہ کھاتا ہے یا آپ زیادہ کھاتے ہیں؟ ہاتھی کو پالنے والا کیا آپ کو نہیں پالے گا؟ بغیر مانگے کے دل کی دھڑکن دے دی، رگوں کی زندگی دے دی، سنوائی دے دی، گویائی دے دی، بینائی دے دی، کیا وہ دو روٹی نہیں دے گا؟ پہلے اس عمر میں ذہن پر خدمت دین کو غالب کیجیے۔ آپ نے چائے پلائی، ہم میں بھی کچھ غیرت ہے، ہم مکافات کرنے کے لیے چاہیں گے کہ آپ کو پلائیں۔ رب کعبہ کی قسم، وہ ایک سبحان اللہ سکھانے کی اجرت بھی نہیں رکھ لے گا، چکا کر رہے گا۔ امریکہ میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک صاحب کی گاڑی سڑک پر فیل ہو گئی، دوسری گاڑی والا گزر رہا تھا، رک گئے، اور اس نے رک کر ہمدردی میں، وہ میکینک بھی تھا، ہمدردی میں ان کی گاڑی کو درست کر دیا اور جانے لگا۔ تو وہ شخص اس کے اخلاق سے کافی متاثر ہو، اس نے کہا آپ کا اکاؤنٹ نمبر دیجیے، کہا نہیں میں کچھ لینا نہیں چاہتا آپ سے۔ گاڑی چالو کیا، نکل گیا، اس نے اس کا گاڑی نمبر لے لیا، گاڑی نمبر پر اس کے اکاؤنٹ پر جہاں جہاں قرضے تھے پورے لون ادا کر دیے۔ ایک انسان کا کرم متوجہ ہوتا ہے، اس قدر نہال کر دیتا ہے، نثار کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت جب متوجہ ہوگی تو بندے کو کیسے آسودہ کر دے گی۔
ان پہلوؤں کو سوچنے کی زیادہ ضرورت ہے. 8 سال میں کسی استاد سے گہرا تعلق نہیں ہوا اور کسی شخصیت کی پوری سوانح نہیں پڑی تو سوائے واٹس ایپ کے طبیعت پر کوئی اور چھاپ نہیں ہے. واٹس ایپ کی معلومات کی چھاپ ہے طبیعت پر. ایک سوانح مکمل نہیں پڑی. گزشتہ 15 سال میں میری جب بھی حاضری ہوئی فضلاء کے ساتھ بیٹھنا ہوا, میں نے پوچھا بھائی کوئی ایک سوانح کسی اللہ والے کی مکمل پڑھی؟ نہیں, 10 صفحے پڑھے, آدھا پڑھا, چھوڑ دیا. جب کسی اللہ والے کی, کامیاب انسان کی, متاثر کن شخصیت کی سوانح بھی میں نے پوری نہیں پڑھی تو طبیعت پر کس کی چھاپ ہے بتائیے. مسلم لڑکیوں کی تربیت اور حفاظت دین کی فکر کس طرح کریں, کیسے بچائیں؟ اپنے خاندان کی خواتین کے لیے سب سے پہلے اصلاحی مجلس اور اصلاح معاشرہ کی مجلس منعقد کیجیے. آف لائن ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے, آن لائن ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے. اپنے خاندان کی کالجوں اور اسکولوں میں زیر تعلیم بچیوں کو گھروں میں یا فارم ہاؤس میں اجتماع کے لیے جوڑیے. تیسرا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مواقع دیے ہیں, اسکول اور کالج میں جا کر ان سے درخواست کیجیے. اور بہت سے دردمند ہیں, اگر سلیقے والا مولوی مل جاتا ہے تو اپنی بچیاں آپ کے سامنے بٹھانے کے لیے تیار ہیں. شادی کورس کو رواج دیجیے. وہ جس عنوان سے سننا چاہتے ہو اس عنوان سے سنائیے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام پر سننا چاہتے ہیں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام پر سنائیے. میرج کورس کے نام پر سننا چاہتے ہیں, میرج کورس کے نام پر سنائیے. ہوم سائنس کے نام پر سننا چاہتے ہیں, ہوم سائنس کے نام پر سنائیے. 10th کے بعد میدان کے انتخاب کونسلنگ کے نام پر جمع ہونا چاہتے ہیں, یہ کام آپ ہم سے اچھا کر سکتے ہیں. 10ویں کے بعد میدان کے انتخاب والے موضوع کو لے کر بات کیجیے. پھر حیا, اخلاقیات, رشتے, ماں باپ کے احترام, استاد کے احترام پر آپ گفتگو کیجیے. راستہ تو بنانا چاہیے. پہلے کمپٹیشن رکھیے بچیوں کے لیے, آن لائن ٹیوشن چلائیے ان بچیوں کے لیے, گرمائی کورسز چلائیے, سمر کلاسز چلائیے ان بچیوں کے لیے. مدرسوں میں کالج کی بچیوں کے لیے مختصر مدتی کورس ڈیزائن کیجیے, جیسے یہاں پر بھی ہوتا ہے. مختصر مدتی کورس ہو, علم دین ڈپلومہ کورس ہو, 1 سال کا ہو, 6 مہینے کا ہو, 40 دن کا ہو. اس گرما کی چھٹی میں ہمارے ایک دوست نے آس پاس کے دیہاتوں کی 110 بچیوں کو اپنے شاندار مکان میں جمع کیا 3 دن کے لیے, اور 11 عالمات کو ساتھ میں رکھ دیا. 110 بچیاں, 11 عالمات, 3 دن کے لیے ساتھ میں, تہجد سے لے کر رات تک. وقت کا کھانا تیار ہو کر آ جاتا, 2 دن کا بیان, 2 مذاکرے روزانہ ہوتے, سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوتے. آخری دن جو بیان ہوا وہ صرف ان کے سوالات کی روشنی میں ہوا. ماں باپ کہنے لگے مولانا 3 دن کیا, ان کو 2 مہینے کے لیے رکھ لو. زندگی میں شاید پہلی مرتبہ وقت پر سوئے, وقت پر اٹھے, وقت پر کھائے. پوچھنے لگی بچی, لڑکے چھیڑے تو ہمیں کیسے بچنا چاہیے, کسی پہ دل آ گیا تو کیسے ہٹانا چاہیے. فیمنزم سے متعلق سوالات شروع کی. بکریاں چرانے کے لیے اونٹ سے اترنا پڑے گا,
اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چلائی جا سکتی. کسانی کرنا ہے تو زمین سے تعلق جوڑنا پڑے گا. عوامی رابطہ اہم ہے میدانی کام کرنے کے لیے. اقامت دین، اشاعت دین، حفاظت دین، ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. عملاً ایک کام کرے، فکراً سارے کاموں کا قدردان ہو. عملاً ایک کام کرے گا، 2 کام کرے گا، 3 کام کرے گا، فکراً ہر دین کے شعبے، ہر خدمت کے میدان کا قدردان. طلب الکل فوت الکل کے چکر میں مت جائیے. میں ہر کام کروں. جامع کمالات شخصیت نہیں ہے. بہت عرصے پہلے حضرت حیدرآباد تشریف لائے تھے. مکہ مسجد میں بیان تھا. ہمارے ایک ساتھی نے شرکت کی اس میں. حضرت نے اس وقت فرمایا تھا، عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب جامع کمالات شخصیات نہیں رہی. جس کے پاس جو کمال مل جائے شکر اور قدر کے ساتھ لے لو. یہ مت کہو کہ یہ کمال آپ کے پاس ہے، وہ کمال کیوں نہیں. قحط الرجال کا دور ہے. جو شخصیات جس قدر کمال رکھتی ہیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. تو کام کرنے میں بھی ایسے ہی پورا کر دیں. علماء کرام کو عوام کے ساتھ کن اصول کے ساتھ ربط رکھنا؟ صرف دین دینے کے لیے، صرف دل بنانے کے لیے. ہرگز ان کی جیب پر ہماری نظر نہ ہو. ذاتی ضرورت صرف ذات باری کے سامنے رکھی جائے. ذاتی ضرورت صرف ذات باری کے سامنے رکھی جائے. بے غرض ہونا آپ کو زندہ جاوید کر دے گا. بے غرض مفید بننا مرجعیت دے دے گا آپ کو قوم میں. بے غرض مفید بننا مرجعیت دے دے گا پوری قوم. ہمارا تواضع عوام الناس سے، ہماری لجاجت عوام الناس سے دین پہنچانے کے لیے ہے. کل سے یاد آ رہی تھی مجھے اسی شہر کے عظیم بزرگ حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کے بارے میں یہیں کے قدیم استاد مولانا ابو حسان صادق بوترک صاحب نے لکھا کہ حضرت مصلیوں سے ایسے ملتے تھے جیسے کہ وہ مصلی ان کے شیخ ہوں. کیسے ہو بھائی، کیا حال چال ہے؟ مسجد کی امامت، ایک کمرے کے قیام پر کئی 100 مدارس اور مکاتب کا نگران، کئی 100 مریدوں کا شیخ، کیسے کام کر دیا. غیر مسلم اداروں میں جہاں ایمان و یقین متزلزل کیا جا رہا ہے، وہاں سے عوام کو اپنی اولاد کے داخلے سے رکانے کے لیے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ اپنے ادارے قائم کریں. ہم جب تک اپنے ادارے قائم نہیں کریں گے، عوام الناس کو قوت کے ساتھ ہم دعوت نہیں دے پائیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے، ادارے قائم نہیں ہوئے تو ہم روک بھی نہیں سکتے. حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملفوظ ہم دہرائیں گے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے، اگر ایمان خطرے میں ہے، حیا خطرے میں ہے، جہالت گوارا ہے، ایمان و حیا گوانا گوارا نہیں. ہم اسکولوں سے نکال دیں گے بچوں کو،
اگر شرک پر مجبور کیا جائے گا. حضرت کا صاف ملفوظ ہے. علم ایمان ہے، شرک ایمان نہیں ہے. تواضع علم ہے، تکبر علم نہیں ہے. سنت علم ہے، فیشن تو بے عقلی ہے. حق دینا علم ہے، حق ماننا علم نہیں ہے. حیا علم ہے، عریانیت علم نہیں. علم کی حقیقت آدمی